الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغفور. اللہ جل شانہ نے ساری مخلوق بنائی مگر ساری مخلوق کا سربراہ اور سردار انسان کو بنایا. حدیث پاک میں فرمایا گیا ساری مخلوق تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اللہ کی اطاعت کریں گے یہی منشا ہے اللہ تعالیٰ کی. سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا مگر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد لوگوں کی مختلف قسمیں بن گئی. کچھ لوگ ایسے ہو گئے جن کو آپ کافر کہتے ہیں، یعنی اللہ کی صفات اللہ کی بڑائی کو چھپاتے ہیں. اللہ کی صفات کو اللہ کی بات جو قدرت ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو مانو کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی اور قبل تو جمیع احکامی. اللہ کی ذات کو پہچانو، اللہ کے جو احکامات اس کو مانو. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. پیدا تو اللہ نے کیا مگر اللہ کو نہیں مانتا. ان کا حکم کیا ہے؟ اگر یہ لوگ اسی حال میں باقی رہے تو یاد رکھیں کہ سیدھا مرتے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے. کافروں کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. جنت کے جہنم کے مستحق ہوں گے، جنت میں نہیں جا سکتے. کون؟ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافر. یہ لوگوں کو کیا ہوگا؟ جہنم میں سیدھا جائیں گے. بہت بڑا طبقہ ایک دنیا میں ایسا ہے. ان کو کون سمجھائے گا؟ مجھے اور آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، میں اور آپ ہی سمجھیں. سونے والا آدمی کسی کو بیدار نہیں کرتا، بیدار ہونے والا آدمی سونے والے کو جگاتا. جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، وہی ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جائیں گے انشاءاللہ. دوسری وہ قسم ہوتی ہے جو مشرک کہلاتے ہیں. کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو سرے سے نہیں مانتے. مشرک اس کو کہتے ہیں جو کہ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا، فلاں بھی مل کر اللہ کام کرے. جیسے کہ مشرکین مکہ بتوں کو مانتے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ ہے مگر یہ بت بھی تو ہے، ان کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے تو دعا پھر کیا ہو جائے گی؟ یہ وسیلہ بن جائے گی اور پھر دعا قبول ہو جائے گی. 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے اللہ کے ساتھ.
ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ مشرک. یعنی اللہ کی ذات، اللہ کے صفات میں لوگ دوسری چیزوں کو بھی شریک قرار دیتے تھے. ان کا حکم کیا ہوگا؟ قرآن میں کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن. اللہ مشرکین کو بھی معاف نہیں کرے. اللہ تو شرک سے بڑی. ایک آدمی 99% توحید پرست ہے، شرک کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو بھی قبول نہیں کرے. خالص عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ہی اللہ ہے، یہ دوسرے لوگ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے. اللہ تو اللہ ہی ہے. تو دوسرے کون ہو گئے؟ ان کے لیے بھی قرآن نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یشرک ان یغفر بہ ویغفر ما دون ذلک لمن. اللہ مشرکین کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کرے. پھر اللہ نے ہمیں تو پیدا کیا، یہ دو قسم، ایک تیسری قسم اور بن گئی. وہ کیا بن گئی؟ ظاہراً تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر اندر دل کے اندر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل تو ماننے والے کون ہیں، اور وہ کون ہے؟ ہمارے بت ہے، ہمارے ہی. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق. ان کو کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. مشرکین کے اندر منافقین بھی تھے، مکے والوں مدینے والوں میں منافقین بھی تھے. ان کا کام کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس بھی ملتے جلتے تھے. جب وہ اپنے سربراہوں کے پاس جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کے پاس کاہے کو جاتے ہو، تم تو ہمارے آدمی ہو. یہ کیا کہتے تھے؟ فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. قرآن نے یہ کہا کہ وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں. شیاطین سے مراد کون ہے؟ ان کے سربراہ، ان کے سردار جو شیاطین والا کام کرتے ہیں. فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہم تو دل سے تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے پاس جا کر مذاق اڑاتے ہیں. ان کے ساتھ تو ہم مذاق کے لیے جاتے ہیں، ان کے اندر کی باتوں کو لیتے ہیں اور پھر ہم آ کر اس کا توڑ پیدا کرتے ہیں. یہ کون تھے؟ بڑے خطرناک، بڑے مسلمانوں کو سب سے زیادہ عذاب میں دنیا کے اعتبار سے پریشان کرنے والے منافقین تھے. مشرک تو کھلا ہوا ہے، کافر تو کھلا ہوا ہے، یہ کافر ہے، یہ آدمی بچ جائے گا. مگر منافق تو ایسے ہوتے تھے کہ جو کہ آپ کے دوست بنے ہوں گے مگر اندر سے دوست نہیں ہوں. مدینے کے اندر یہ طبقہ بہت تھا. بدر کے موقع پہ بھی نکلا ساتھ میں، راستے میں واپس آ کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی کہ تاکہ جو کچے پکے مسلمان ہیں وہ بھی واپس آ جائیں. کچے مسلمان ہمیشہ یہ جاتے تھے غزوات میں نبی جی کے ساتھ اور راستے سے واپس آتے تھے. کیوں جاؤ نہیں؟ وہ جاتے اس لیے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ مسلمان بھی واپس آ گئے. حجت کے موقع پر انہوں نے بڑی ہر نبی کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے یہی حرکتیں کی. یہ خطرناک لوگ تھے کیونکہ یہ نبی جی کے صحابہ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. پتہ نہیں چلتا تھا یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کی باتوں کو لے کر اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے اور سرداروں کے پاس جا کر ان کو بتاتے تھے کہ آج ان کے مشورے میں یہ بات نہیں ہوئی، ان کے مشورے میں یہ بات نہیں ہوئی. اس لیے اللہ میاں ان سے بہت ناراض. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن میں کہا گیا قیامت کے دن منافقوں کو لوہے کے صندوق میں بند کیا جائے گا، لوہے کے تالے لگائے جائیں گے اور لوہے کے تالے لگا کے جہنم میں سب سے نیچے ڈالا جائے گا.
یہ کافر اور مشرک کی طرح نہیں تھے، وہ تو کھلے یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، مگر یہ تو مسلمانوں کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کی باتوں کو لے کر پھر اپنے سرداروں کے بعد جا کر اس کا مقابلہ کرتے تھے، جس کو آپ کہیں گے نا عظیم کا صاحب۔ ان کے لیے قرآن میں سخت الفاظ استعمال ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور جگہوں پر بھی یہ قرآن کی ایک آیت میں چوتھا طبقہ اللہ نے انسانوں کو تو اللہ نے بنایا، مگر پھر مسلمانوں کے انسانوں کے اندر سے ایک اور طبقہ بنا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے مگر اعمال کے اعتبار سے کمزوری ہے، کہتے ہیں کہ اللہ ہے، نماز میں سستی ہو گئی، روزے میں سستی ہو گئی اور اعمال کے اندر سستی ہو گئی، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ فاسق فاجر۔ کیا کہا جائے گا؟ فاسق فاجر۔ اگر یہ توبہ کر لیں گے پکی دل سے تو صحیح ہے یہ، تو یہ اللہ ان کے سارے گناہوں کو باقی سبھی کو معاف کریں گے، مگر ان کا عقیدہ تو صحیح ہے، اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 باتیں، ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ یہ بچپن میں یاد کراتے ہیں نا ایمان مفصل، آمنت باللہ، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا فرض، یہ اس کو تو مانتے ہیں مگر اعمال کے اعتبار سے سستی ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں ایسا بھی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، برائی میں نہیں کر رہا، ایک عمومی بات کر رہا۔ اور ایک 5واں ہے انسانوں میں ہے، یہ طبقہ ہے جو کہ دل کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے مضبوط ہے، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیک آدمی، بزرگ لوگ جو کہ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اب ان کے ذمے یہ ہے، اور چوتھے طبقے والوں کے بھی ذمے، فاسق فاجر والوں کے بھی ذمے اور پکے مسلمانوں کے بھی ذمے ہے کہ وہ ساری انسانیت کے اندر پھرے اور ساری انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف تو لائیں گے مگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ چوتھے آسمان پہ کہاں ہے وہ؟ چوتھے آسمان۔ ہاں، وہ قتل نہیں کیے گئے، وصولی پہ نہیں چڑھائے گئے۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ وصولی پہ چڑھ گئے، اب ہم سب بخشے بخشائے ہو گئے، ہم جو کچھ بھی کریں گے، ہمارے نبی نے تو سولی پہ پھانسی پہ چڑھ گئے تھے، اب ہم سب بخش دیے گئے۔ نہیں، ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ کی طرف سے قانون یہ ہے کہ ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُ۔ لوگوں، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل نہیں کیا، لوگوں نے ان کو صلیب، لوگوں نے ان کو پھانسی میں نہیں لٹکایا، اللہ نے ان کو تو آسمان پہ اٹھا دیا، لوگوں کو شک شبہ میں مبتلا ہو۔ تو یہ خاص کر کے جو پکے مسلمان ہیں، ایمانی اعتبار سے، اعمالی اعتبار سے، ان کے ذمہ زیادہ ہے ساری انسانیت کو جا کر اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ صحابہ میں یہی تھا، صحابہ کے زمانے کے اندر بھی یہ سارے طبقات تھے، میں ان طبقات کا نام بار بار نہیں لوں گا۔ صحابہ کے زمانے کے اندر بھی یہ سارے طبقات تھے، مگر جو مسلمان ہوئے صحابہ دل اور زبان سے اور اعضاء کے اعتبار سے وہ کیا ہو گئے؟ وہ ایسے پکے ہو گئے، انہوں نے سب پر محنت کر اور سب کے لیے کوشش کی کہ سارے کے سارے جیسے بن جائیں اور اللہ کو ماننے والے، اللہ کے صفات کو ماننے والے بن جائیں۔ کیا خیال کریں گے؟ انشاءاللہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری کوئی قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم
النبیین، سنو میں کیا ہوں، خاتم النبیین ہوں، سارے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو گیا، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں ہے۔ سنو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام، اب اللہ نے میرے دین کو قیامت تک کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب پر عمل کریں گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ عمل کرنے کے باوجود کہاں جائیں گے؟ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ وہ مذہب جو اللہ نے پہلے نازل کیا ہے، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا گیا، مگر اب وہ سارا کا سارا ختم۔ اب کون سا طریقہ چلے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ چلے گا، آپ کے علاوہ کوئی اور طریقہ اللہ کو پسند نہیں۔ قرآن کی ایک عجیب ہے، اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سب سے بڑی نعمت دین کی شکل میں، دین اسلام کی شکل میں ہم نے تمہارے اوپر نازل کر دی۔ کس کے اوپر یہ آیت نازل کی جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین بہت بڑی نعمت ہے، دین بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بڑے مبارک دن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی، عرفات کا میدان ہے، جس دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کون ہے جو اس میدان میں آ جائے، اتنے گناہ لے کر آئے جتنے کہ دنیا کے درختوں کے پتے ہوتے ہیں، اتنے گناہ لے کر آئے جتنے دنیا کے ذرات ہوتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علوی شان کی قسم، جو بھی یہاں پر آ کے توبہ کر رہا میں سب کو بالکل صاف ستھرا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا جیسے کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ بڑا مبارک کون سا دن؟ عرفات۔ عرفات یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ عرفات کے دن کب نازل ہو رہی ہے؟ پورے دن کا سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ عصر کے بعد کا وقت۔ سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، اور جمعے کا دن ہے، سید الایام۔ پورے ہفتے کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعہ۔ پورے ہفتے کا سردار کون سا ہے؟ جمعہ۔ یہ عجیب بات یہ تھی کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن دنیا کے اندر ساری دنیا والے عید منا رہے تھے۔ یہودیوں کی بھی عید تھی اس دن، عیسائیوں کی بھی عید تھی، مجوسیوں کی بھی عید تھی۔ کسی نے کہا مسلمانوں کی کون سی عید تھی؟ کسی نے کہا کہ مسلمانوں کی تو دو عیدیں تھی، عرفات کا میدان جو لوگوں کے گناہوں کے معافی کے اندر اصیل ہوتا ہے وہ بھی عید کا دن ہے ہمارا، اور جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ وہ ہے کہ دنیا میں 5 قسم کی عیدیں تھیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہت بڑی نعمت دین کی شکل کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اور اللہ نے ساتھ ہی ساتھ اعلان کیا ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب قیامت تک کے لیے میں دین اسلام پر راضی ہوں گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ خود نبی جی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے میرے دور کے اندر تو ان کو بھی میرا ہی کلمہ پڑھنا پڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، وہ بھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے، وہ بھی کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ انجیل نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، قرآن کی دعوت دیں گے۔ انجیل پر عمل نہیں کریں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، لوگوں سے کروائیں گے۔
عجیب آیت میں فرمایا لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. سارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا، دیکھو اگر محمد رسول اللہ تمہارے دور میں آ جائیں تو تم اپنی نبوت کو چھوڑ دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لینا. حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ نبی تو آخر میں آئے گا، مگر آپ کی شان کو بتانے کے لیے، آپ کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے کے اندر نبی جی آ جائیں گے تو اب تم کیا کرو گے؟ تو اپنی نبوت کو چھوڑ دینا اور ان کی نبوت کا اقرار کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، اپنی بات کو چھوڑ دینا. کتنا پیارا نبی اللہ نے ہمیں دیا، مگر آج ہم کیا کریں؟ غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں. تبلیغ میں ایک بات کہی جا رہی ہے، یہ کون سا کچن یہ کیوں بنا ہے؟ برطانین کچن، یہ کیا ہے؟ آخر میں مولانا کی آنکھوں میں الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثہ اہلہ فی جانب. ہماری اماں عائشہ کہتی ہے ہمارے گھروں میں سے 2 مہینے 60 دن ایسے گزرتے تھے، ہمارے 9 گھروں میں سے کسی ایک گھر پر چولہا نہیں جلتا تھا. عروہ جو ان کے بھانجے تھے انہوں نے کہا کیف تصنعون یا خالہ، اے خالہ جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ 2 مہینے تک کچھ نہیں کھاتی تھی، زندہ کیسے رہی؟ کہنے لگی اسودان، ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی تھی، ایک کھجور اور دوسرا پانی. بس یہ ہمارے نبی کے گھر کا ہے. یہ کہاں سے لگی؟ اب تو باطلوں والا نظام آ گیا. بڑا امت نے نقصان کیا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر وہ نقصان کیا جو ہم نے اپنی ذات کا نہیں ساری انسانیت کا نقصان کیا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، فرمانے لگے آج پوری دنیا میں مسلمان پٹ کیوں رہا ہے؟ کیوں پٹ رہا ہے؟ یہ کہ ظالم بن گیا. اور ظالم جو ہوگا وہ پٹے گا، کیونکہ اس کے ذمہ تھا نبی والا طریقہ غیروں کو پہنچانا، اس نے نبی والا طریقہ غیروں کو نہیں پہنچایا. یہ مسلمان آج پٹ رہا ہے پوری دنیا کے اندر. اس کے بعد بڑے روحانی، بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین طریقے ہیں، اس کو چھوڑ دیا. تو میں یہ کروں گا کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے آپ کے ذمہ لگایا. دین بھی ایک نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت دین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ امانت ہے. یہ دین جس کے پاس ہے یہ امانت ہے، اس کو دوسرے تک پہنچائیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، نبی کو کہا گیا، امت کو سنایا گیا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے دوسروں تک منتقل کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تم ظلم کرنے والے ہو. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی چھوٹی سی بھی معلوم ہو، جب بھی دوسروں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری. ہم تو دوسروں کا طریقہ سیکھتے ہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہ ہم نے سیکھا نہ دوسرے کو سکھاتے ہیں. تو بھائیوں میں درخواست کروں گا، اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی. دین ایک بہت بڑی نعمت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری ہے، ساری انسانیت کے اندر اس کو منتقل کریں. جب مسلمان ایسا کریں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ سنیے، اگر ایسا کیا تو اس کے اوپر اللہ کی وہ مددیں آئیں گی جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر مدد دی. سمجھ میں؟ اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی وہ مددیں نصرتیں آئیں گی جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر. ان کے پاس عمومی طور سے مال نہیں ہوتا تھا. ایک فضا انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے تھے جبکہ سارا معاشرہ کافروں کا ہوتا تھا یا سارا معاشرہ فاسق فاجروں کا ہوتا تھا. وہ آ کر محنت کرتے تھے، محنت کے نتیجے کے اندر اللہ بہترین معاشرہ بناتے تھے. اب تو دنیا کے اندر لاکھوں مسلمان
آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں سمجھیں. انبیاء اس طرح سے اکیلے ہوتے تھے, محنت کرتے تھے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا بالحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. امت محمدیہ کو کہا گیا کہ تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ انبیاء والی مدد دنیا کے اندر بھی تمہارے اوپر بھیجیں گے, اور قیامت کے دن بھی اللہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تمہارا حشر فرمائیں گے. وہ نبوت کے ساتھ دین کا کام کرتے تھے, تم نبوت کے بغیر دین کا کام کر رہے ہو. یہ تو فرق ہوگا, مگر نبی کا کام تو کرو. قرآن کے اندر 26 انبیاء کا ذکر ہے. مجھے کہا گیا کہ بھائی جلدی بات ختم کرنی ہوگی تو 26 انبیاء کا ذکر ہے, ورنہ میں 26 انبیاء کا ذکر کرتا اور اللہ کے اوپر ان کی کیا مددیں آئیں وہ بتاتا میں آپ, مگر وقت ساتھ نہیں دے گا اور بھی بہت سے کام کرنے والے. 2-4 نبیوں کی بات ہوتا. ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر سب سے بڑی مدد کون سی آئی؟ جب نمرود نے ان کو آگ میں ڈلوایا گیا. کیا ہو گیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو کیا کر دیا؟ بہترین مدد, بہترین وہاں پہ جا کے بیٹھ. اس لیے امت سنیے, جب یہ امت دین کے کام میں لگی ہوئی تھی من حیث الامت, اللہ نے کئی واقعات ایسے فرمائے کہ وہی مدد ابراہیم خلیل اللہ والی اللہ نے مدد بھیجی اس امت کو. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ, کون ہے؟ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ, ہاں, حضرت ابو بکر کا دور ہے. ان کو اس کے علاقے میں ان کے بڑوں نے کیا کیا؟ تم دین کو چھوڑ دو ورنہ ہم تم کو آگ میں ڈلوائیں گے. انہوں نے کہا تم جو کچھ بھی کر لو میں دین کو نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے آگ ڈلوائی, آگ جلوائی, اور آگ جلوا کر اس کے اندر ان کو ڈالا. یہ آگ میں جا کر ایسے بیٹھے جیسے ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے. آئے چلتے ہوئے مدینہ منورہ, حضرت عمر نے پہچان لیا. پہلے سے نہیں جانتے تھے, مومن تو فراست ایمانی سے جانتا ہے, فراست ایمانی سے. مسجد نبوی کے اندر آ کے 2 رکعت پڑھے. جب آدمی مسجد میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتا ہے. تو 2 رکعت پڑھ رہے تھے, حضرت عمر پیچھے بیٹھ گئے. مدینہ کا تو آدمی نہیں ہے, باہر سے آیا ہے. جو واقعہ مشہور ہوا اس سے پوچھو. اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم, ابو مسلم. یا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں شہر سے آئے ہو, فلاں علاقے. تمہارے علاقے میں مشہور یہ ہے کہ ایک آدمی کو آگ میں ڈالا گیا تھا, آگ میں جا کے وہ بیٹھ گیا تھا. کیا تم تو نہیں ہو؟ اپنے ایمانی لوٹ سے پہچان. انہوں نے کہا ہاں میں ہوں. ہاتھ پکڑا اور خلیفۃ الرسول کون؟ حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے اور کہا کہ اللہ کے خلیفہ دیکھو, اللہ کے نبی کے اوپر, ابراہیم اللہ کے اوپر جو مدد آئی, اللہ نے ہمارے نبی کی دین پہ چلنے والے کے اوپر وہ مدد بھیجی. کیا بھیجی؟ اس کو بھی آگ میں ڈلوایا گیا جلانے کے لیے, مگر یہ آگ میں جا کر ایسا بیٹھا جیسے ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے. ہاں, عجیب واقعہ ہے. بٹھاؤ اس کو منبر رسول کے اوپر, مدینے کے سارے لوگوں کو جمع کرو اور بتاؤ کہ ہمارے نبی کی دین کے اندر کیا طاقت ہے. ہم نہیں پہچانتے نبی کی دین کی طاقت, ہم تو غیروں کے چکر میں لگ گئے. ہاں, آپ اللہ نے فیصلہ کر دیا, یاد رکھے بارش نہیں برسائیں گے, مگر چند لوگ
روزہ رکھ کر جب لوگ اپنے جانوروں کو چھوٹے بچوں کو لے کر جنگل میں جاتے ہیں چلاتے ہیں صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ نے وہ فیصلہ جو آسمان پہ کیا تھا کیا کہ بارش نہیں برسانا اللہ پانی برسا دیتا ہے نفل نماز کے اوپر فرض نماز میں کتنی طاقت ہو نہیں سمجھے یہ تو نفل ہے سنت ہے صلاۃ استسقاء فرض نماز کے اندر کتنی طاقت ہوگی آج مسلمانوں کو طاقت کا علم نہیں ہے نبی کے اعمال کے اندر کتنی طاقت اللہ نے دی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بڑی مدد کیا ہے بڑی مدد کیا ہے ان کے اوپر سمندر میں لاٹھی ماری 12 راستے بن گئے فرعون اس کی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام ان کے آگے نکل گئے کتنی فوج تھی فرعون کی اللہ ہی علم ہے لوگوں نے لکھا ہے اسرائیلی روایات ہے 16 لاکھ کی ہے 16 لاکھ اتنی بڑی فوج فوجی بڑا آدمی تھا اس نے سب کو کہا تھا چلو سب لوگ آ گئے ورنہ پیچھے رہ جاتے تو ڈنڈے لگتے جب مسلمان گزر گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اے موسیٰ ڈنڈا مت مارنا خشکی یہ سمندر بن جائے گی اس کو تو آنے دو ابھی ہم اس کو دیکھیں گے جب سارا لشکر آ گیا فرعون کا لشکر فرعون کا گھوڑا آگے نہیں جا رہا تھا فرعون کا گھوڑا دیکھ رہا تھا پانی ہونے والا ہے نہیں جا رہا ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کس کے بعد جبرائیل اس کے فرعون کے پاس تم یہ بتاؤ کوئی اپنے سربراہ کے خلاف کوئی بات کرے مخالفت کرے کیا کرے فرعون نے کہا کہ جی اس کو پانی میں ڈبو ڈبو کے مارو جبرائیل امین نے کہا لکھ کے دے دو گے جیسے مفتی لوگ لکھ کے دیتے نا پتہ لکھ کے دے دو اس نے ہاں لکھ کے دے دو ایسے لکھ کے جب وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا جبرائیل امین وہ فتویٰ دکھا رہے تو نے تو فتویٰ دیا پانی میں اس کو وہ پانی کے اندر ہوتے دے کر اس کو مارو موسیٰ علیہ السلام پاؤ نبی بعد میں ایک دو واقعہ نہیں کئی واقعات ابو اعلیٰ حضرمی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر دریائے دجلہ کے اوپر سے گزرا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ لشکر سامنے دشمن تھا گھوڑے ڈال دو سمندروں میں دریا میں ڈال ایسے بھاگ رہے تھے جیسے کہ خشکی پہ بھاگ گھوڑے کے جو سم ہوتے ہیں نا پہ نیچے کا پاؤں وہ بھی گیلا نہیں ہوا ایسی اللہ کی مدد آئی اور بھی کئی واقعات ملیں گے ہم تو صحابہ تابعین تبع تابعین کے علاوہ واقعات نہیں سناتے اب بھی بہت سی کرامات صحابہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں ہمیں تو کہا گیا کہ صحابہ کی بات سے نیچے نہ کرو صحابہ کو اور بھی صحابہ کے دور میں اور بھی آئے انہوں نے کہا ان کے سردار نے اعلیٰ حضرمی نے بڑی جوشیلی تقریر کی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ سمندر اور قطرہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے نہ سمندر کچھ ہمارا بگاڑ سکتا ہے نہ پانی کا قطرہ ہمیں کچھ بگاڑ سکتا ہے ختم گھوڑے ڈالو پہنچ گئے سامنے والوں نے انہوں نے تو سارا نظام ختم کیا تھا کہنے کے دیو آپ یہ تو جنات آ گئے یہ تو گھوڑے ان کے گھوڑے بھی سمندر میں چل رہے بھاگ کے اللہ کی غیبی مدد آئی تو کس وقت آئی جبکہ پوری امت من حیث الامت دعوت کے کام پہ کھڑی تھی اور کیا ہوا یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کیسا ان کی بڑی معجزہ کیا تھا لوگ جو خواب میں دیکھتے صحیح ایسی تعبیر بتاتے تھے جیسے تعبیر اللہ کے علم میں ہوتی ہے سورہ یوسف کے اندر ان کے واقعات ذکر ہے سورہ یوسف کے اندر
اس امت کے اندر یہ امت دعوت کے کام پہ کھڑی تھی تو محمد ابن سیرین ایک آدمی نہیں اور بھی کئی لوگ ایسی تعبیر بتاتے تھے جیسے کہ اللہ کے علم کے اندر. سورہ یوسف پڑھا اللہ نے یہ کہا اللہ کی وہی مددیں آئی جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی تھی. انا لنرسل رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے اندر بھی ویوم یقوم الاشہاد قیامت کے دن بھی اللہ مددیں فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کی بڑی معجزہ کیا تھا؟ مٹی کی چڑیا بناتے مردے سے بات کرتے وہ بات کرنے لگتا تھا. مٹی کی چڑیا بناتے قم باذن اللہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتی تھی. صحابہ کے یہاں بھی ایسا ہوا نہیں ہوا. ایک عورت مسلمان ہوئی اس کے بچے کا انتقال ہو گیا. کہنے لگے اللہ لوگ میرے قبیلے والے تانا دیں گے کہ تم مسلمان ہوئی اور مسلمان کے کیا ہوا تمہارا بچہ مر گیا. اللہ تو اس کو زندہ قیامت کے دن بھی کرے گا آج بھی کیوں نہیں کرتا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو غسل دے دیا تھا کفن پہنا دیا تھا مگر اس کی اماں جان نے رو رو کے دعائیں مانگی. ہم نے بچے کی طرف دیکھا ہلنے لگ گیا. تھوڑی دیر میں پھر دیکھا اٹھ کے بیٹھ گیا. ہم ناشتہ کرنے والے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا. بہت دنوں سے زندہ. اللہ کی غیبی مدد انبیاء والا کام اللہ نے دیا. میں کیا عرض کروں اللہ نے نبی والا ہمیں کام دیا جس کے ذریعے سے اللہ کی غیبی مددیں اترے گی. ایک آدمی وزیر اعظم ہو صدر ہو اب وہ پرچون کی دکان پان کی دکان کھول کے بیٹھ جاوے لوگ کہیں گے کیا ہے کہتے میرے بچے بھی تو ہیں. لوگ کیا کہیں گے اللہ کے بندے تو صدر ہے وزیر اعظم تجھے پان کی دکان کے کیا تجھے تو بہت مال ملے گا اگر تو صدارت اور وزارت کرے گا. صحیح. آج خدا کی قسم صدارت اور وزارت کی کیا حیثیت ہے نبی کے کام کے مقابلے میں. اللہ نے نبی والا ہمیں کام دیا. ہم چھوٹے چھوٹے مشغلوں میں پھنسے ایسا پھنسے کہ ہمیں 2.5 گھنٹہ دینا بھی بھول گیا اور سال کے اندر 4 مہینے لگانا بھی ہم بھول گئے اور سیروزہ لگانا بھی بھول گئے کہ بچوں کا کیا بنے گا. وہ وزیر اور وہ صدر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اتنا پاگل نہیں ہے جتنا آج امت مسلمہ پاگل ہو گئی کہ اللہ نے غیبی مددیں اس کو دینے کا وعدہ کیا تھا. چھوٹے چھوٹے لفظوں میں پھنس کر بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کوئی کام دیا تھا یا نہیں دیا تھا. بولیے کام کریں گے تو یاد رکھیے اللہ کی طرف سے غیبی مددیں آئیں گی. دنیا کے اندر بھی دین پھیلے گا. یاد رکھیے ویوم یقوم الاشہاد. اشہاد کہتے ہیں قیامت کے دن کو جس دن حضرت آدم سے لے کر آخری آدمی تک سب جمع کیے جائیں گے اس کو یوم الاشہاد کہتے ہیں. قیامت کے بہت سے نام ہیں 100 سے اوپر نام ہیں. کتنے 100 سے اوپر. اس میں سے ایک یوم الاشہاد بھی ہے. یوم الاشہاد بھی ہے. تو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا اور دنیا کے اندر کیا ہوگا اللہ دین کو عام کریں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. دین کی محنت کرو گے اللہ کی طرف سے مدد اور فتح آئے گی. اور مدد اور فتح کیا ہے؟ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. يدخلون فی دین اللہ افواجا يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کی مدد آئے گی. اب آپ کہیں پوری دنیا میں نقشہ بگڑا ہوا ہے اب دین کیسے پھیلے گا؟ دماغ میں شیطان ڈالے گا پوری دنیا کا نقشہ بگڑا ہوا ہے دین کیسے پھیلے گا؟ اگر آپ نے میں نے دین پھیلانا ہو تو یہ تو ہے مگر جب اللہ نے کہا تم محنت کرو دین میں پھیلاؤں گا کیا اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ مکے والے اتنے بری حالت میں تھے پوری دنیا میں اتنے برے لوگ کوئی نہیں تھا. نسلن بت پرستی کی ہے
مثلاً بت پرستی کی، ان کے بت زیادہ تھے، لوگ کم تھے. نہیں سمجھے؟ اللہ نے ایسے لوگوں ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. میں اور آپ تو مسلمانوں کی اولاد ہیں، کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ قرآن نے عجیب فرمایا، دیکھو سنیے، آپ کی برکت سے مجھے یاد آ گیا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون وقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. عجیب آیت ہے، اس کو یاد کر لیجیے. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. جب ایسے لوگ پیدا ہو جائے جو کہ اللہ کو بھول جائیں، اللہ ان کی دنیا میں پکڑ نہیں کریں گے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ڈھیل دیتے رہتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علیہم. تو باطل والوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر قسم کے دروازے کھول دیتے ہیں. حکومت کا دروازہ ان کی طرف، وزارت کا ان کی طرف، اور ظاہری اعتبار سے عزت کے دروازے اور ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں کس کی طرف؟ باطل فاسق لوگوں کی طرف. سارے دنیا کے دروازے ان کے لیے کھل گئے اور ساری دنیا کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند ہو گئے. ایسا زمانہ آئے گا. قرآن نے کہا فلما، یہ یاد کرو، یہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ کے امام کے سامنے تقریر کی تھی. نام نہیں بتا رہا، بڑی شاندار بیان ہے. 2 گھنٹے کا بیان میں 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ میں کر رہا ہوں. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. دنیا میں جب چاروں طرف سے باطل پھیلا، چاروں طرف سے مسلمان دیواروں سے لگ گئے، کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے، سارا باطل دندنا رہا ہے. کیا آنکھ بند کر کے دیکھیں ساری دنیا میں یہ حال ہے؟ نہیں ہے. مسلمانوں کی کوئی عزت ہے دنیا میں؟ باطل دندنا رہا ہے. پھر قرآن نے کہا مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان کریں گے کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم. وہ دندنانے لگتے ہیں، اچھلنے کودنے لگتے ہیں. کون؟ فاسق فاجر کافر. اخذناهم بغتة. یہ مسلمان لوگ ان کی ہمدردی کرتے ہیں، ان کے سامنے دعوت کے نظام کو چلاتے ہیں. اخذناهم بغتة. بغتہ کس کو کہتے ہیں؟ اچانک. بغتة کس کو کہتے ہیں؟ اخذناهم بغتة. اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں. فإذا هم مبلسون. وہ کیا ہوتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں. پھر دعوت کا کام کرنے والے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ 4 مہینے لگانے سے، ہمارے ساتھ کی محنت سے دیکھو اللہ نے کیا کر دیا. نہیں، وہ سر جھکاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں وَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اللہ نے اپنے فضل سے باطل کی جڑ کو نکال کے پھینک دیا. ایک درخت ہو، اس کی شاخیں کاٹی جائے دوبارہ پنپ جائے گا. اگر اس کی جڑ نکال کے پھینک دی جائے تو دوبارہ پنپ. فَقُضِيَ دَابِرُ. دابر کہتے ہیں جڑ کو. دابر کس کو کہتے ہیں؟ وَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اللہ نے ظالم لوگوں کے کیا کیا؟ جڑوں کو نکال کے پھینک دیا. یہ ہم نے نہیں کیا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. والحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. نبی جی تشریف لے گئے. فتح مکہ کا موقع ہے 8 ہجری. مکے والوں نے 23 سال تک تنگ کیا. کتنے؟ بہت. 21 سال تک تنگ کیا. تو کچھ دن باقی تھے. 21 سال تک تنگ کیا. مکہ فتح ہو. نبی نے یہ نہیں کہ میری وجہ سے ہوا. لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور آپ کا سر مبارک آپ کی موٹری کے کوہان کے ساتھ سر جھکا ہوا تھا. یہ نہیں زبان سے نکلا کہ ہماری محنت سے کچھ ہوا. نہیں، اللہ نے کیا. اللہ نے اپنے لشکر کو غلبہ
دیا, اللہ کی مدد آئی. تو جب کام کرنے والے کام کرتے رہیں گے, باطل کو نہیں دیکھیں گے, باطل والوں کو اپنے کام میں لگیں گے. ہمدردی خیر خواہی کے ساتھ قرآن میں ایک جگہ اور کہا گیا فَيَذْمُوهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, اللہ باطل کے مغز کو نکال کے پھینک دیں گے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر ہاتھ کٹ جائے زندہ رہے گا, پاؤں کٹ جائے زندہ رہے گا, دماغ کا مغز نکل کے الگ چلا جائے تو آدمی زندہ رہے گا. جب حق والے حق میں محنت کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَيَذْمُوهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, اللہ باطل کے مغز کو نکال کے پھینک دیں. صحابہ کے دور میں کیا ہوا, بعد والوں میں کیا ہوا, حضرت مہدی عیسیٰ کے زمانے میں کیا ہوگا؟ بولو کیا ہو؟ کیا نبی کے زمانے کے اندر ایسا نہیں ہوا؟ اللہ نے باطل کے نظام کو ختم کیا. بعد کے اندر بھی ہوا. قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے دور میں کیا ایسا نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے زمانے کے اندر اللہ کی طاقت کمزور ہو گئی؟ قرآن بدل گیا, نبی کے طریقے بدل گئے؟ خدا کی قسم کچھ نہیں بدلا. بدلے تو میں اور آپ بدلے. اللہ کی طاقت وہی ہے جو نبی کے دور میں تھی اور جو قیامت کے قریب اللہ ظاہر کریں گے. آج بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ ترتیب دعوت کے اندر اختیار کی جائے جو صحابہ نے بتائی, صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے کروائی. تو عیسیٰ علیہ السلام, بس بات ختم کرو ذرا توجہ. عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی, صحیح, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے, صحیح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا نبی, ہمارے نبی تو آخری, مگر نبی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے آنے والے سے پہلے کے نبی ہیں. اس کے بعد اکثر لوگ علماء کے نزدیک کوئی نبی نہیں آیا. بعض لوگ کہتے ہیں مگر نہیں, 600 سال گزر گئے نبی جی کے زمانے میں, عیسیٰ علیہ السلام 571 سال گزرے ہیں. 600 ہم کہہ دیتے ہیں, 500. پوری دنیا میں باطل پھیل گئی, پوری دنیا کے اندر باطل پھیل گئی. کوئی ایک علاقہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم زندہ ہو. موسیٰ علیہ کسی علاقے کے اندر نہیں تھی, مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی ہے. کتنے سال؟ 23 سال. بس 13 سال مکے میں, 10 سال مدینے میں, کتنے بن گئے؟ 1300 سال. 600 سال کے باطل کو اللہ نے ختم کر دیا. غلط کہہ رہا ہوں؟ 600 سال کا باطل پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا, اللہ نے اس کو ختم کر دیا. آگے کی سنیے, قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا کہ 23 سالہ محنت جو نبی جی نے کی ہے, صحابہ نے کی ہے, اگر اس طرح کرو گے تو پوری دنیا کے اندر میں دین کو پھیلاتا رہوں گا, اور جتنے بھی باطل پھیلے گا اتنا زیادہ تو نہیں پھیل سکتا جو کہ نبی کے دور میں پھیلا ہوا تھا. تشکیل والے بھی آ رہے. تو 600 سال کا باطل اللہ نے ختم کیا. مکے میں سب سے زیادہ برے حالات تھے, اللہ نے ساتھ ان مکے والوں کو, دنیا والوں کا ہادی مادی بنا, مدینے والوں کو بنا دیا. بھائیوں, اللہ کی ذات سے امید رکھیں, اللہ سب کچھ آنن فانن کرنے والے ہیں. اللہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو کر دیتے ہیں, مگر شرط یہ ہے, حضرت فرماتے تھے مولانا عمر صاحب, شرط یہ ہے کہ باطل کی طرف ہم نہ دیکھیں, ان کی ہمدردی کے اندر محنت کرتے ہیں. اللہ ان کو بھی جنت میں پہنچا دے. ہم کسی کی بدخواہی نہیں چاہتے, ہم سب کی خیر خواہی چاہتے ہیں. ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے, محنت کرتے رہے. آگے کی طرف دیکھیں, پیچھے نہ دیکھیں, آگے کی طرف دیکھ کر محنت کرتے رہے. یہ نہ سوچیں کتنا عرصہ ہو گیا محنت کرتے کرتے کیا ہوا. پیدا ہوا ظاہر, اللہ باطل کے مغز کو نکالیں گے. اخذناہم بغتۃ, یہ پکڑ کب ہوگی؟ اچانک آئے گی. وہاں عیسیٰ فرما کے گئے تھے, تم محنت کرتے کرتے کبھی سو گے, صبح اٹھو گے, پتہ چلے گا فلاں پورا کا پورا ملک اسلام میں داخل ہو گیا. تھوڑی سی دیر لگے گی. فرماتے تھے کہ اگر اب
ابا جان یعنی مولانا الیاس صاحب پاکستان ہندوستان کی نیت کرتے تو دین پھیل چکا ہوتا، اتنی محنت ہو گئی، مگر ابا جان نے پوری دنیا کی نیت کی ہے، اس لیے سب سے دیر ہو رہی ہے۔ ایک حوض پانی آپ نے میٹھا کرنا ہے تو کتنے چمچے پانی ڈالیں گے، چینی ڈالیں گے؟ 5، میٹھا ہو جائے گا حوض۔ ایک گلاس ہے، اس کے اندر کتنا چینی ڈالیں گے؟ 2 چمچے ڈالیں گے، میٹھا ہو جائے گا، مگر حوض کے اندر 2 چمچے سے کچھ نہیں پتا، اس میں تو بالٹیاں ڈالنا پڑے گا۔ پوری دنیا میں ہدایت آ جائے، یہ نیت کی ہے تبلیغ والوں نے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں، پیچھے نہ دیکھیں۔ ہاتھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ ہاں چڑیا گھر میں دیکھا ہے تو ہاتھی ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے گھوڑا، گھوڑا بھی دیکھا ہے۔ ہاتھی کھاتا بہت ہے، چلتا بہت آہستہ آہستہ، اور یہ اور کرتے میں نے سفر کتنا کیا ہے، اس لیے وہ قدم ذرا مشکل سے اٹھاتا ہے کہ یار میں نے تو بہت سفر کیا۔ اور گھوڑے کی کیا عادت ہوتی ہے، وہ آگے کی طرف بہت دوڑتا ہے، میری منزل وہ ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے۔ ہاتھی کی نیت یہ نہیں ہوتی، ہماری کیا نیت ہے؟ ہاتھی والی، گھوڑے والی، سوچ کے کہیں، سوچ کے کہیں۔ ہاتھی کھائے گا بہت، چلتا بہت مشکل سے، پیچھے اور کرتا ہے، اس کے دماغ میں ہوتا ہے یار اتنا پیچھے سے چل چل کے میں آیا، اور گھوڑا پیچھے کو نہیں دیکھتا، آگے پوری دنیا میں نقشہ بدل جائے۔ اب یہ نہ دیکھیں کتنا ہو، اب تو دوڑ لگا، وہاں الیاس صاحب کیا یہی تھا، باقی کتنا رہ گیا اس کو دیکھیں۔ پوری دنیا میں جائیں گے، کہو انشاءاللہ چند مسلمان، ہاں اگر کچھ ہمت کر لیں، چند نہیں سب کو کرنا پڑے۔ جیسے میں نے شروع میں کیا، یہ جو پکے مسلمان ہیں ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، جو آپ سب ہیں، ہم نے بیدار کرنا ہے دوسرے لوگوں کو۔ انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے گی، جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو 26 انبیاء کے واقعات سناتا ہوں، مگر 4 کو سنایا، وقت آتا ہوں تشکیل والا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو نیت یہ کیجیے کہ انشاءاللہ پوری روزانہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے پوری دنیا کے اندر دین اسلام کے عام ہونے کے لیے دعا مانگیں گے۔ کون کون مانگے گا؟ روزانہ 2 رکعت پڑھ کے۔ اور دوسری نیت یہ کر لیجیے کہ انشاءاللہ سالانہ 4 مہینے دیں گے، تھوڑی سی ہمت کر لیں، دنیا میں باطل ختم ہو جائے۔ 4 مہینے کون کون دیں گے سالانہ؟ اور روزانہ اپنی مسجد میں کم از کم 4-5 گھنٹے تو دیں گے نا، اپنی مسجدوں کے اندر۔ کون کون دے گا بھائی؟ یہ پشتو والے ہیں، کچھ پشتو میں کہتے ہیں خامخواہ۔ خامخواہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ضرور بضرور، تو ضرور بضرور 5-6 گھنٹے دیں گے، پورے محلے کے اندر ایک آدمی کو نہ چھوڑیں جو اللہ کے راستے میں نہ نکلے، ہر ایک کا سروزہ لگواویں، ہر ایک کو 3 چلے دے دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے جم کے بیٹھے، تشکیل والے تشکیل کریں تو اٹھے کوئی نہیں، چلیے بھائی۔ www.darsequran.com